اسلام نے بچوں کی تربیت جیسی اہم ذمہ داری کو کس کے سپرد کیا ہے، اور وہ بچے جو ابھی بالغ نہیں ہوئے ہیں وہ کس کس وقت میں والدین کی اجازت کے بغیر گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتے ہیں؟ ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ تفسیر نور کے اس پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ سبھی کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ آج ہم سورہ نور کی 3 آیتوں کی تفسیر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، تو بڑھتے ہیں آج کے پروگرام کی طرف اور سنتے ہیں آج کی پہلی 2 آیتوں کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ جو لوگ کافر ہیں ان کے بارے میں خیال نہ کرو کہ وہ زمین میں خدا کو عاجز کر دیں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ تھا ان 2 آیتوں کا ترجمہ۔ بڑھتے ہیں ان 2 آیتوں کے نکات کی جانب اور اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چھپنویں آیت کی تلاوت کے ساتھ امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس آیت میں زکوٰۃ فطرہ ہی زکوٰۃ کا واجب مصداق ہے۔ شاید آیت نمبر 57 اس سوال کا جواب ہو کہ مخالفین کے سارے امکانات، ان کے کفر اور ان کے نفاق کے باوجود کیسے خداوند متعال مومنوں کو اس زمین پہ حاکم ہونے کا وعدہ دیتا ہے؟ تو یہ آیت کہتی ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، شک نہ کرو اس لیے کہ مخالفین زمین پہ کہیں بھی اللہ کے ارادے کو عاجز اور روک نہیں سکتے ہیں۔ دشمنوں کی غلط سوچ اور ان کی فکر کے برخلاف ایک دن امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی حکومت قائم ہوگی۔ تو ہم نے ان دونوں آیتوں کے نکات کو بخوبی جان لیا ہے۔ بڑھتے ہیں ان کے پیغامات کی جانب اور اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 1، نماز کا قائم کرنا اور زکوٰۃ کا دینا عمل صالح کی ایک واضح مثال ہے جو مومنوں کی حکومت میں انجام پائے گی۔ نمبر 2، اسلام میں عبادی مسائل اقیم الصلاۃ اور مالی مسائل وآتوا الزکاۃ اور سیاسی اور حکومتی مسائل اطیعوا الرسول ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں۔ نمبر 3، الہی وعدے اس سے پہلے والی آیت میں آرام اور سستی کا سبب نہ بننے پائیں۔ نمبر 4، رحمت الہی کو پانے کی شرط خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنا ہے۔ نمبر 5، کفار چاہے سپر پاور ہی کیوں نہ ہوں لیکن خدا کی قدرت کے آگے شکست کھا جائیں گے۔ تو یہ تھی آج کے ایپیسوڈ کی 2 آیتوں کی تفسیر۔ بڑھتے ہیں آج کی آخری آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے، اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم۔ اے ایمان والوں،
چاہیے کہ تمہارے غلام اور وہ بچے جو ابھی حد بلوغ کو نہیں پہنچے گھروں میں داخل ہوتے وقت 3 بار تم سے اجازت طلب کریں، نماز صبح سے پہلے اور جس وقت تم دوپہر کو اپنے کپڑے اتار دیتے ہو، اور نماز عشاء کے بعد۔ یہ 3 وقت آرام کرنے کے لیے تمہارے لیے پردے کے وقت ہیں۔ ان اوقات کے علاوہ تم پر اور ان پر کوئی حرج نہیں ہے۔ تم لوگ ایک دوسرے کے پاس بار بار چکر لگاتے رہتے ہو۔ اسی طرح اللہ آیتوں کو کھول کر بیان کرتا ہے، اور اللہ بڑا جاننے والا، بڑا حکمت والا ہے۔ تو ہم نے آیہ کریمہ کے ترجمے کو جان لیا ہے، بڑھتے ہیں آیہ کریمہ کے نکات کی جانب۔ اگر ایک بار پھر شروع سے اس سورہ کی آیتوں پہ نگاہ دوڑائیں تو معلوم ہوگا کہ گناہوں کے روک تھام کی تدبیر خدا کے احکام میں پوشیدہ ہے، جیسے زناکار مرد کو سب کی آنکھوں کے سامنے سزا دینا، آیت نمبر 1، ان کی شادیوں کو محدود کرنا، آیت نمبر 3، اگر کوئی 4 گواہ کے بغیر زنا کی تہمت لگائے تو 80 کوڑے مارنا، آیت نمبر 4، اگر تہمت کو سنے تو اسی طرح برتاؤ کریں، آیت نمبر 12، جو بھی فحش اور گندی باتوں کو پھیلائے تو اس کو دردناک عذاب دیا جائے گا، آیت نمبر 19، شیطان کے نقش قدم پہ مت چلو، آیت نمبر 21، جو پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگاتے ہیں ان کو بہت سخت عذاب دیا جائے گا، آیت نمبر 23، پاک دامن لوگ ناپاک لوگوں کی طرف نہ جائیں، آیت نمبر 26، یک بیک بغیر بتائے دوسروں کے گھروں میں نہ جاؤ، اور اگر انہوں نے کہا کہ پلٹ جاؤ تو مان لو اور پلٹ جاؤ، آیت نمبر 27 اور 28، اپنی آنکھوں کو نامحرم سے پھیر لو اور ان کو گھور کر نہ دیکھو، آیت نمبر 30 اور 31، عورتیں اپنے زیور کو نہ دکھائیں اور غیر شادی شدہ افراد کے لیے شادی کا انتظام کرو اور غربت سے مت ڈرو، آیت نمبر 32۔ اس آیت میں خدا فرماتا ہے کہ کچھ دیر اپنی شریک حیات کے ساتھ تنہائی میں رہو اور یہ جان لو کہ تمہارے بیٹے اور تمہارے نوکر بغیر اجازت نہیں آئیں گے۔ یہ تمام احکام فحش باتیں یا کام، جلدی بالغ ہونا، ایک دوسرے کا احترام نہ کرنا، بے حیائی اور بے آبروئی کو روکنے کی خاطر ہے۔ تو یہ تھے آیہ کریمہ کے اہم ترین نکات۔ آئیے جانتے ہیں آیہ کریمہ میں کیا پیغامات بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، بچوں کو احکام دین سکھانے کی ذمہ داری مومن والدین کی ہے۔ نمبر 2، اگر والدین کے سونے کی جگہ اولاد سے الگ ہے تو اجازت کی ضرورت ہے۔ نمبر 3، بچپنا اور غلام ہونا دوسروں کی پرائیویسی توڑنے کا بہانہ نہیں ہو سکتا۔ نمبر 4، آدمی کو چاہیے کہ 24 گھنٹے میں کچھ ٹائم اپنی بیوی کے لیے ضرور نکالے۔ نمبر 5، نابالغ بچوں کو بھی گھرانے اور فیملی کے احکام و مسائل بتانا چاہیے تاکہ وہ اس کی پابندی کریں۔ نمبر 6، اسلام زندگی اور حیات کا دین ہے اور پوری طرح سے جامع دین ہے جو بڑے بڑے مسائل جیسے عالمی حکومت بنانے کا پروگرام رکھتا ہے اور چھوٹے سے چھوٹے مسائل سے بھی غافل نہیں ہے، جیسے بچے کا والدین کے کمرے میں جانا۔ نمبر 7، بچوں کو پاک دامنی گھر سے ہی سیکھنا چاہیے۔ نمبر 8، تربیت اور اسلامی آداب کو بالغ ہونے سے پہلے سکھانا چاہیے۔ نمبر 9، باہر اور کام والے کپڑے کو گھر میں اتار دینا چاہیے۔ نمبر 10، مسلمانوں کی زندگی میں وقت کو منظم کرنے کے لیے نماز کے اوقات کا سہارا لینا چاہیے۔ نمبر 11، تمام احکام الہی علم و حکمت کی بنیاد پہ ہے۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ پروردگار عالم نے دین مبین اسلام میں بچوں کی تربیت کی ذمہ داری خود مومن والدین کو عطا کی ہوئی ہے، لہٰذا اگر انہوں نے تربیت میں کوئی بھی کوتاہی کی تو پروردگار عالم روز آخرت ان سے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں بھی سوال و جواب کرے گا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔
سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔